الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. معزز و محتر گرامی قدر علماء کرام حفاظ نظام ائمہ مساجد، میرے لیے ایک طرف سعادت، خوش قسمتی، فرحت و مسرت کی بات ہے کہ میں اپنی ہی برادری کے لوگوں میں بیٹھ کر کچھ مذاکراتی باتیں جو عمر کے اور اپنی تدریسی، تعلیمی، تبلیغی زندگی کے تجربات اور اپنے بڑوں کی امانتیں جو ان عاجز اور ناتواں مگر وہ حمل انسان والے بندوں پر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں. انسان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا جس دن وہ اپنوں میں بیٹھ کر کچھ بات کرتا. ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارا مشغلہ، ہماری ذمہ داری اور ہم سب کی مصروفیت حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے عنایت کردہ ایک ہی ہے. اور مفسرین نے ایک آیت جس کے باب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس آیت کو عنوان دینا چاہیے قرآن کا پیغام انسانوں کے نام. وہ آیت ہے 5ویں پارے کے 3رے رکوع کی. الرجال قوامون علی النساء والا معاملہ جو چل رہا ہے، اس کے بعد کا جو مضمون قرآن کریم نے عمومی طور پر چھیڑا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَبِالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رفیق مجلس جہاں اس آیت کی تفسیر میں داخل ہے، وہیں ہم پیشہ، ہم مصروفیت اور ہم مشغلہ لوگ بھی داخل ہیں. تو ہم مشغلہ لوگ ہیں، لہذا ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے، بہت بڑا غم ہلکا ہو جائے گا. آگے کی جو روایت سناتا ہوں اس سے تسلی بھی ملے گی. ہمارے آقا علیہ السلام اپنے سامنے موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے کو بنفس نفیس بوجود باجود تسلی، مداوا، حوصلہ، ارادوں کی تکمیل، عزائم کے پہاڑ بن کر تشریف فرما تھے، لیکن
بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہمارے آقا نے جہاں روحانی توجہات کے ذریعے حوصلے بڑھائے ہیں، وہیں اپنے فرامین عالیہ، ارشادات گراں اور گرامی قدر کے ذریعے ہم لوگوں کو زبردست قسم کا حوصلہ دیا ہے، پیشین گوئی فرما کر بھی اور علاج بتا کر بھی۔ ایک چیز یاد رکھو، پیشین گوئی کر دینے سے غم کا سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی طور پر اگر ڈاکٹر کسی مریض سے یہ کہہ دے کہ آپ کی بیماری کا یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، آپ کو اس سے بھی زیادہ بخار آئے گا اور آپ کا سر پھٹے گا، ایسا درد ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن پھر ڈاؤن بھی ہوتا چلا جائے گا اگر آپ ایسا ایسا کرو گے۔ جیسے بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ لینے سے متلی ہوگی، جی گھبرائے گا، تو تم گھبرا مت جانا، اس کے سامنے جب ایسی کیفیت ہو تو یہ ٹیبلٹ لینا۔ خدا بھلا کرے محدثین کا سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کتاب الفتن کی اور پیشین گوئیوں کی روایتیں یہ واقعتاً اس امت پر احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات سے بہت پہلے باخبر کر دیا۔ اور میری تو طبیعت خوش ہو رہی ہے جملہ آگے بولتے ہوئے کہ کتاب الفتن، اشراط الساعہ، علامات القیامت کی روایتیں بھی حضور کی شان رحمت للعالمین کا مظہر ہے کہ آپ نے یہ سب بتایا کہ ایسا 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 ہوگا، تاکہ اگر نہ بتایا ہوتا اور اچانک ایسے حالات آ جاتے تو امت کے لیے ان حالات کا دیکھنا، سہنا، برتنا اور مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بہت بڑے مفسر نے لکھا ہے، ذرا توجہ دیں بات پر تاکہ میری بات میں جو ربط ہے وہ میں آگے آپ کو لا کر وہاں رکھوں گا، کہ غزوہ احد میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی تھی، آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن شیطان نے اس زمانے کے میڈیا کے اعتبار سے یہ خبر چلا ڈالی تھی کہ ان محمدن قد قتل۔ میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے، اور میڈیا کے بارے میں قرآن کریم نے بھی افواہہم کا لفظ بھی بولا ہے۔ ہاں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آیت ابھی جیتی جاگتی ساری چینلوں کے سامنے ہے کہ بھی افواہہم یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور قرآن کریم نے وہاں بھی السنتہم نہیں کہا، بھی اقوالہم نہیں کہا، حقیقت بھی بیان کر دی کہ یہ افواہ ہی افواہ ہے۔ اور ویسے بھی افواہ کا جو فا کا مخرج ہے وہ بھی خالی منہ سے ادا ہوتا ہے، پتہ چلا کہ یہ خالی ہی خالی یہ افواہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک طرف ان کی کوشش ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم کی، اور دوسری طرف خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ادھر ان کی کوشش، ادھر خدا کا فیصلہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے فیصلے پر کسی کی کوشش غالب آ جائے۔ کوشش تو کیا، حضرت علی فرما گئے عرفت ربی بفسخ العزائم۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ غزوہ احد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی کہ ان محمد قد قتل علیہ السلام۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ وہاں ایک مفسر نے حکمت لکھی ہے، علماء کرام توجہ دیں، وہاں ایک مفسر نے لکھا کہ صحابہ کرام کے لیے
وقت موعود و متیقن و مکتوب و مسمہ پر حضور کی وفات کے سانحہ کا جھیلنا آسان کرنے کے لیے بہت پہلے ایک مرتبہ ایسی خبر چلوا دی تاکہ یہ کان ایسی خبروں سے کسی درجہ مانوس ہو جائے اور اس خبر کو جھیلنا اس وقت تھوڑا پریکٹس کے طور پر ہی آسان ہو جائے تاکہ بعد میں چل کر نبی کی وفات کی یقینی خبر جب آ جائے تو صحابہ کے لیے کسی قدر اس مصیبت کا جھیلنا تخفیف والا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بخش روایت فرمائی ہے۔ گاڑی وہاں سے پٹری پر سے اتر گئی تھی لیکن پھر میں اس کو لے آیا۔ حضور نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ و امورا تنکرونہا، اے میرے صحابہ، میرے بعد تم کچھ امور، خود غرضی، مفاد پرستی، سیلفش پنا، میں بھلا، میرا کام بھلا، میرا جیب بھلا، میرے مفادات بھلا، ایسی مفاد پرستی کا دور دیکھو گے۔ سترون، محدثین نے بھی نقطہ لکھا ہے کہ بعدی ہے لیکن سین آیا، پتہ چلا زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ سترون اگرچہ بعدی مگر عن قریب، اور کچھ محدثین نے وہاں تطبیق بہترین دی کہ بعدی میں اگرچہ قول ہو، یہ سین یقینی بات کو بتانے کے لیے ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی مضارع پر سین اور سوف یقین کے لیے بھی آتا ہے۔ مجھے پریشان نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ میں اپنی علماء کی برادری میں ہوں، مغرب کے بعد یہ سب بحث میں نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ وہ لوگ کہیں گے اللہ جانے آپ مفتی صاحب کیا میڈیکل اسٹور میں ٹیبلٹ اور گانا بھی رہا ہے، سنت پر بھی ملے کہ نہیں ملے۔ تو وہ آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کچھ حالات، کچھ مفاد پرستی، خود غرضی کا دور دورہ دیکھو گے، تنکرونہا، تمہیں اجنبیت سی ہوگی۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے، ہم جو سیدھا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ تم اس کا انکار کرو گے، نہیں، حدیث شریف کا ترجمہ مزاج نبوت، منشأ نبوی، عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جو ہمارے علماء کرام مدارس اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں ان سے برادرانہ درخواست ہے کہ تحت لفظ ترجمہ عربی منجم کے بعد نہ کیا جائے۔ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ عصری ہم آہنگی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھایا جائے تاکہ اس کی حیات نظر آئے کہ یہ آیت اس پر فٹ بیٹھ رہی ہے اور یہ حدیث شریف ان حالات پر بعینہ ہی جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے کہ تم کو تعجب ہوگا کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تنکرونہا، معرفت کے مقابلے میں آتی ہے نکارت۔ ارے نکیرہ کو نکیرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اسی لیے مولانامفتی الانشاء والے نے کہا رجل کا ترجمہ کرو کوئی مرد، اور کوئی بھی کوئی مرد، اور الرجل خاص، تو انکم سترون بعدی اثرۃ، لیکن اثرۃ کی تنوین کو تکسیر کے لیے بتایا گیا۔ ڈھیر ساری مفاد پرستی، شاید ادھر کے کچھ علماء کرام کو دھوپ لگ رہی ہے اور ان پر سورج جا رہا ہے، اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو کھڑکی کو تھوڑا سا بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ اتحاد و اتفاق اور محبت الہیہ کے پیش نظر یہاں جمع ہو گئے، ورنہ عصر کے بعد کا وقت علماء کرام کے لیے بڑا قیمتی وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کا عصر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کا عصر سمجھتے ہو؟ وقت کا عصر یعنی وقت کو ہم برابر جوس کی طرح برابر گھول کر پیئیں گے تو یہ وقت ہمیں کام آئے گا۔ وہ عربی زبان والے نے کہا ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹے گا۔ خیر، تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاس خود غرضی کا دور دورہ، بہت سے ایسے معاملات، مسائل، مشاکل، امور، لفظ امر بھی جامع لفظ ہے جن کو تم بالکل اجنبی جیسا پاؤ گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔
اللہ پاک صحابہ کرام کو جزائے خیر دے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عینی علیہ الرحمٰ نے ایک بات پتے کی لکھی کہ اللہ پاک صحابہ کے دلوں میں بعد میں آنے والی امت کے حق میں کچھ سوالات کا القاء کرتا تھا تاکہ صحابہ وہ سوالات پوچھیں اور بعد میں آنے والی امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو حضرات صحابہ کرام نے دریافت فرمایا فما تأمرون فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب ایسے غیر معروف حالات آئیں تو آپ کی ہمیں رہبری کیا ہے؟ یہاں تأمرون کا ترجمہ یہ ہوگا آپ کی ہمیں کیا رہبری ہے، گائیڈ لائن. آج کل یہ لفظ خوب چل رہا ہے کہ آپ کی گائیڈ لائن کیا ہے. حضور نے دو لفظ ارشاد فرمائے بڑے تسلی بخش الفاظ میں، تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم. کیا جامع بات ہے واقعہ کہ ہمارے اوپر قوم کا، رعیت کا، امت کا، سماج کا، برادری کا جو کچھ حق انفرادی، اجتماعی، تعلیمی، تربیتی، سماجی، تعمیری ہمارے اوپر جو حق عائد ہوتا ہے ہم اس حق کو ادا کرنے والے ہیں. اور ہمارا حق اگر قوم بائی چانس ادا نہیں کرتی، میں بائی چانس کی قید لگا رہا ہوں، بائی چوائس نہیں، ہماری قوم اتنی مر مٹی ہوئی نہیں ہے. ارے بھائی ہم نے جتنے بھی رفاہ عام کے کام مجلس علماء نے کیے ہوں، یہ کوئی مجلس علماء اپنی طرف سے اکیلی نہیں کرتی، قوم زندہ ہے ہماری. ہمیں اتنے منفی پہلو میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالخصوص حضرات علماء کرام کو ہتھیلی کی دونوں جانب دیکھنا چاہیے. اگر ادھر دیکھو گے تو گجراتی میں کہتے ہیں ہاں اچھڑا پاچھڑا میں کھابڑا نظر آ رہے، اور یوں دیکھو گے تو کچھ صحیح صحیح بھی دکھے گا. اللہ پاک کا تکوینی نظام ہے کہ ادھر کے حصے پر دنیا کے کسی بھی آدمی کو کالا تل بائی مسٹیک بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے بائی مسٹیک بول بھی نہیں سکتے، لیکن میں تقریب کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں، تقریب الاذہان کے لیے. اسی لیے فقہ اللغہ والے نے تو کمال کر دیا کہ اعلیٰ درجے کی معافی کو عربی زبان میں صفحہ کہتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور فرمایا کہ وہ صفح ادھر سے مشتق ہے، صفحۃ الید، اور اسی صفحتن کو باب مفعلت میں لے جاؤ تو مصافحہ بنتا ہے. کا اعلیٰ درجے کی معافی کو صفحن بولتے ہیں اس حصے کی طرف سے مشتق کر کے کہ جیسے یہ بالکل صاف ستھرا کالے سے کالا آدمی بھی ہو لیکن اس کی یہ اندر کا حصہ نہایت سفید بہترین خوبصورت. کہا اپنے آپ کا دل بھی دوسروں کو معاف کر کے ایسا رکھو کہ دل پر ذرہ برابر تل بال یا کوئی کالا کلر بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں صفح، معاف کر دینا. فعفو واصفحوا کیا عربی زبان ہے. تو کیا فرمایا ہمارے اوپر جو حقوق، واجبات، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ تو ہمیں ادا کر دینی ہے. ہمارے حقوق بائی چانس اگر امت ادا نہ کرتی ہو تو پھر ہم مسلح بچھائیں گے. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور علماء معرفت نے لکھا ہے، بہت غور سے یہ جملہ سنیے جو آگے کہہ رہا ہوں. علماء اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ جانتے ہیں وہ طریقہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا. علماء کو درخواست لکھنا، اور ویسے بھی محتمم صاحب کے پاس درخواست لکھنے کی پریکٹس ایسی زبردست ہوتی ہے. منبع العلم والحلم معدن الجود والکرم، صاحب اسرار و رموز شریعت. حالانکہ کبھی کبھی بیچارہ مخاطب بھی نہیں سمجھتا ہوگا کہ اسرار میں کون سا سر اور کون سا رمز پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مشق ہوتی ہے جس دور سے میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزرے ہیں. میں اپنے آپ کو مستثنا بالکل نہیں کر رہا ہوں. ہم بھی اسی طرح پڑھتے تھے. مولانا اسماعیل صاحب، مولانا اعظم صاحب سب اس پر گواہ ہیں کہ کیسے کیسے القاب سے نوازا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس دور کے بڑے اپنے باپ میں کسی لقب کو پسند نہیں ہوتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب سے یہ تملق اور چاپلوسی کا دور آیا ہے نا تب سے بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ شخصیت پرستی آ گئی، ملت پرستی نہیں آئی.
میں اپنے طلباء سے عامةً ایک جملہ، یہ بھی علماء کی ذمہ داری کے قبیل سے بات کر رہا ہوں، امت کو اپنی شخصیت سے متعارف کرانے کے بجائے اسلام سے متعارف کراؤ، اللہ کی معرفت پیدا کرو۔ میں کون ہوں، کتنے پانی میں ہوں، وہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہوتا ہے۔ وہ کیسے نظام ہوتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کی محبت، ود اور مودت کی حد تک لوگوں کے دلوں میں اپنی رحمت سے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے وہاں لفظ اللہ نہیں آیا، مفسرین نے وہاں یہ بھی نقطہ لکھا کہ سیجعل لهم الرحمن، اللہ کی شان رحیمی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایمان اور عمل صالحہ پر مستقیم رہنے والوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بانٹ دیتا ہے۔ محبت اور مودت یہ کسبی چیز ہے، یہ وہابی کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ملت کا تعارف کرائیں، اللہ کا تعارف کرائیں۔ اور میں نے یہ بات ذکر کی، علماء اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کے پاس توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الاسماء والصفات اچھے خاصے ذخیرے میں ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، جو آدمی سامنے والے سے جتنا پریچت اور انٹروڈیوسڈ ہوگا، متعارف ہوگا، وہ اس کی اتنی ہی عظمت، اعتراف، عقیدت اور محبت کرے گا۔ مجھے اگر ایک آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ شخص حافظ صاحب ہے، میں ان کی اس لیول کی عزت کروں گا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا یہ تو مولانا صاحب بھی ہیں، پھر دھیرے سے پتہ چلا کہ یہ تو مفتی صاحب بھی ہیں، پھر پتہ چلا کہ یہ تو شیخ الحدیث صاحب ہیں، پھر پتہ چلا کہ یہ تو اتنے بڑے بڑوں سے ملے ہوئے اور اتنے بڑے لوگوں سے منسلک و وابستہ ہیں۔ جتنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا آدمی کے اندر اپنی قدر و منزلت کی کوتاہی کا تصور و احساس اور سامنے والے کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی حدیث شریف بھی اس فلسفے کے تناظر میں مولانامفتی، جنہیں میں فلسفر آف اسلام کہتا ہوں، ہم لوگ عام طور پر صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فلسفر آف اسلام یا صرف امام غزالی کو فلسفر آف اسلام مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو تھے، لیکن مولانامفتی کو پڑھو تو لگتا ہے بہت بڑے فلسفر تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک روایت میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ میرے استغفار کی مقدار روزانہ بڑھتی رہتی ہے۔ ہم علماء کرام اولاً تو استغفار کو اپنے حق میں ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں استغفار کریں، ہم تو خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ خدمت جہاں آیا نا، وہاں میں کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتا، پہلے ہی لفظ میں بول چکا ہوں، اپنی سب برادری میں بیٹھے ہیں، یہ بات باہر نہیں جائے گی اور جانے دینی بھی نہیں چاہیے کہ ایک طرف ہمیں بھرم ہے خدمت کا اور دوسری طرف ہمیں مطالبہ ہے اجرت کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدمت اور اجرت کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں بھرم اور دعویٰ، میں جانتا ہوں اس کا بھی تقاضا ہے، آپ بالکل مجھ پر اعتراض کی بوچھار کرنے سے پہلے میری بات سنیں، اس لیے کہ عوام سے زیادہ ہم لوگ برابر تھرمومیٹر لے کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں آئے گا انتم تھا انہیں آپ کے پچھے برابر برینا پر چالیے۔ برائے کرم اس سلسلے میں معذور سمجھیں، لیکن اب جب آپ نے ایک ذمہ داری دے کر مجھ کو بٹھایا ہے تو مذاکرہ تو کریں گے نا بھائی، مجھ میں بھی کوتاہیاں ہے وہ دور ہو جائیں، اور اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے تو ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں۔ خدمت پر اجرت طلبی یہ لفظ خدمت کی شان میں گستاخی ہے۔ میں ایک طرف یہ بولوں خادم الطلبہ، اور اگر مجھ کو مدرسہ یہ کہے کہ اتوار کے دن جب چھٹی ہو جائے 10 بجے تو اسکول تو جانا نہیں ہے، اب آپ ذرا 10 سے لے کر 11 یا 11:30 بجے تک آج بچوں کو تھوڑی نماز کی عملی پریکٹس کراؤ،
تو ہم علماء آج کل کیا کہتے ہیں تمہاری جوابداری میں داخل نہیں جارے میں نے راکھے لگتا ہے آگے کی شرط تھوڑی موٹے گی تو وہ نہیں رہا. یہ ہماری بھیانک ہے. میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ کر لفظ بولا کہ ہماری بھیانک ہے. اور ہم نے اپنا وزن گرایا تو قوم نے ہمارا وزن کھو دیا اور ہمارا مؤثرانہ کردار قوم میں سے چلا گیا. مکتب کے مدرسین یہ جواب دیتے ہیں اور بڑے مدارس کے مدرسین کہتے ہیں محتمم نے ہماری قدر اتنا اچھا کہ ہمیں محنت کروانا. یہ بھی غلط ہے. دیکھو ایک آیت ذہن میں آئی, اللہ آپ سب کا بھلا کرے. آپ کی طلب صادق سے قسم اللہ ذہن میں آئی ہوا ہے, ورنہ اس کی طرف اچانک ذہن جاتا نہیں. ہمیں بدلا ہماری قدر کیا جانا دنیا میں تصور مت کرو. یہ آیت تو آخرت کے جنت میں جانے کے آخری مراحل پر سنائی ہے. کون سی آیت؟ کہ یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری محنت کی قدر کی جا چکی ہے. سورہ دہر میں پتہ چلا, اس پر سے لفظ پڑھو, دہر گزر جائے گا, زمانہ گزر جائے گا, اس کے بعد یہ آیت سنائی جائے گی, ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, کہ یہ ہے تمہارا بدلہ جو ہم نے جمع کر کے رکھا تھا اور تم کیوں ایسا سمجھتے تھے کہ تمہاری کوشش اور محنت کی کوئی قدر نہیں ہوئی. کہ تمہاری محنت کی قدر ہوئی. کیا محنت کی قدر ہوئی؟ اب خوب توجہ دیجیے, بڑی مزیدار بات سناتا ہوں. جنتیوں کو جو پینا پلایا جائے گا, ڈرنک, اس کی 3 شکلیں اور 3 مرحلے امام غازی علیہ الرحمہ نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے تو جنتی خود پیئیں گے, یشربون, خود پیئیں گے, ابھی ان کی ترقی نہیں ہوئی. اس کے بعد ویسقون, یہ سورہ دہر کی آیت میں پوری پڑھوں گا تو وقت اسی میں چلا جائے گا. پہلے یشربون, پھر اس کے بعد ویسقون, اور وہاں مفسرین نے لکھا یسقون بأیدی الملائکۃ اکراما لہم, ملائکہ پلائیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیاس لگی خود اٹھ کر پی لو, یا خود جگ میں سے نکال کر پی لو. اگر اٹھنے کی مشقت نہیں ہے تو بیڈ کے پاس اسٹول پر یا ڈریسنگ ٹیبل, نام بھی عجیب و غریب رکھا ہے, کہ ڈریسنگ ٹیبل پر جگ رکھا ہوا ہے اس میں سے نکال کر پی لو, یہ یشربون. اور ایک یہ ہے لیجیے آپ پانی, یہ یسقون. لیکن واہ واہ, ہاں سر دھونے کو جی چاہتا ہے, ترقی ہوتے ہوتے آگے آیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, رب پلائے گا, یسقون ملائے گا ان کے ہاتھوں سے. لیکن اب تو آخری سٹیج پر چلا گیا اور اب کہا گیا رب خود پلائے گا کما یلیق بشأنہ تبارک و تعالی. اس وقت کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء, اور وہاں مفسرین نے لکھا کانا آیا, ان ھذا جزاء لکم نہیں, یہ تیری ان کوششوں, محنتوں, امامتوں, مکتب میں, مدرسے میں, دعوت و تبلیغ میں, وعظ و ارشاد میں, گشت میں, جماعت میں, تعلیم میں, تذکیر میں, تفسیر میں, بچوں کا ذہن تعمیری بنانے میں کی ہوئی محنتوں کا وہ سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہم جمع کر رہے تھے. جو محنتیں تیری کان تھی اس لیے ہم جزا بھی کان کہہ رہے ہیں, ورنہ جزا تو حاضر ہے, تو کان تھوڑا ہے, حاضر ہے. لیکن بات وہ ہے کہ وہ تجھے اندر سے شکوا تھا, قوم میری قدر نہیں کر رہی ہے, اور لاک ڈاؤن میں دیکھ لیا کہ کتنا کس کا, لاک ڈاؤن میں ہم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی ہم کو دیکھا, دونوں طرف سے دیکھا, دونوں طرف سے دیکھا کہ ہمیں بھی مسجدیں کھلنے کو تو کافی وقت ہوتے جا رہا ہے. کیا ہمیں کبھی ایسی توفیق ہوئی کہ چلو مدرسہ تو نہیں کھل رہا ہے لیکن عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد ہم کچھ نوجوانوں کا ذہن بنائیں اور ان کو لے کر بیٹھے, بھائی لا ابھی جا ان کا تھوڑا قرآن شریف صحیح کرا ہے. کیا یہ احساس ہم نے دینا ہوا؟ اگر ہوا ہے بس شوق سلام,
اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر وسط معذرت دعوت محاسبہ، وسط معذرت دعوت محاسبہ ہمیں سننا چاہیے. ہم نے کچھ کیا، ہم نے اس قوم کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا. خدمت اور اجرت یہ دو کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ہم نبی کے وارث ہیں نا. ہمارے فضائل میں یہ کہتے ہوئے تو تھکتے نہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نبی نے تو صاف کہا ما اسألکم علیہ من اجر، اور نکرہ پر من مبالغہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ذرا آپ استدلال سمجھ رہے ہو؟ نکرہ پر من زائدہ آئے تو وہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے زائد ہوتا ہے، لیکن وہ نکرہ کی تنوین میں اور مبالغہ پیدا کرتا ہے. تو ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے رتی برابر اجرت نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، یہ ہم علماء میں دو باتوں کی سخت ضرورت ہے. ایک تو قوم سے اجرت کا مطالبہ تو دور، اس کی امید بھی نہ رکھنا، اور دوسرا تکلفات نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہماری طبیعتوں میں کوئی تکلفات آ گئے، پہننے میں، اوڑھنے میں، سواریوں میں، چلنے اٹھنے بیٹھنے میں. بلکہ اگر کوئی شخص شادی کے دن صبح یہ کہے مول صاحب آگے ذرا 10 ہونے کا پورا نکاح پڑھائے کہ وہ એટલે તું મને કે નવરો હું આગે કહેવા આવું જા જા તું જેના પાસે પહેલેથી જવાનો તો તેના પાસે જા, હવે હું તને દેખાયો કેમ તો ગલત છે. دیکھو ایک بات بتاؤں، ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگوں کے جو انداز تربیت ہم پڑھتے ہیں، میں نے لفظ میں جواب دیا، وہ ان کے اپنے زمانے کے مخاطبین کے اعتبار سے انداز ہائے تربیت تھے. اب کے طلباء سے آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے، ایک مدرسے میں ایک شیخ صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ کئی شیخوں کے بھی شیخ تھے ماشاءاللہ. یہ نرمدا کے بعد کا ایک علاقہ ہے، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا. بہت بڑے واقعتاً بڑے صاحب دل تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ شاگرد تھے، واقعتاً صاحب دقائق اور صاحب حقائق تھے. وہ مجھے سنا رہے تھے اس مدرسے کی ایک مرتبہ انجمن کے جلسے میں میری حاضری ہوئی تھی، مجھے مدعو کیا گیا تھا. شرف کی بات ہوتی ہے کہ اہل مدارس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، تو وہ شیخ صاحب مجھے کہنے لگے مولانا فاروق صاحب ایسا دور آ گیا کہ میں نے دورے کے طلباء سے ذرا سی ناراضگی بول لی اور ان کو کہا تم چلے جاؤ. تو آج ہفتہ 10 دن ہو رہے ہیں، وہ طلباء آ تو نہیں رہے ہیں، لیکن ان کا تفسیرہ یہ سنا تو میں نصاب پورا کروانی فکر اہمنے چاہیے جو ہے تو بولا میں آگروں کا جواب. یہ جملہ سنا کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کی نسلوں سے زیادہ امیدیں آپ اور میں نہ رکھتے. وہ دور تھا کہ ناراضگی ہوتی تھی، کوئی پیچھے پیچھے چٹھی لے کر پھرتا تھا، ہم چٹھی پھاڑ دیتے تھے اور پھر اس کو سپاٹے میں پھیلاتے تھے اللہ معاف فرما دے، اور اس کو ادھیڑتے تھے. اب وہ دور گیا. اب بقول سیدی و مولائی و مرشدی حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تو 10-11 سال پہلے انتقال فرما گئے، لیکن حضرت نے ایک مرتبہ کسی عجیب سی بات کی، حضرت کو ہنستے ہنستے میں بہت کچھ تربیت کرتے تھے. ایک جلسے میں حضرت مہمان خصوصی تھے اور اس جلسے کا صدر حضرت کا شاگرد تھا. یہ بھی عجیب ہے، اس جلسے کا صدر حضرت کا شاگرد تھا. اب صدر پر سے بھی ایک لطیفہ سناؤں، صدر مخفف ہے، صبر کر دعا کر رخصت ہو جائے. یہ صبر کر دعا کر، تو آئے گا نہیں تب تک ہم جلسہ شروع نہیں کریں گے، تو آ کر پہلے سے بیٹھ جا، اور تجھے تو بیٹھے ہی رہنا ہے، بیٹھے ہی رہنا ہے. 25 کوئرہ ہے، جب 50 کوئرہ بدو پروگرام تھے તારું કામ કેટલું એટલે સદા દુઆ કરે છે અને પછી હું કે મહેમાને ખુશીને ખાવા લઈ જાય. બાકી હવે તમે તો જોયે તો ઉતરે મૌલાના મુનાઝિર હસન ગીલાની रहमतुल्लाह अलैह के कॉल के बाबू, जब आप लोगों से वो उम्मीद नहीं है तब दखल मुकद्दर करता हूँ. मुकर्रिर की हैसियत प्रोग्राम के बाद बारातियों से भी बदतर होती है जो उनकी निकाह के बाद होती है. बारातियों की निकाह के बाद जो हैसियत होती है, मुकर्रिर की हैसियत प्रोग्राम के बाद ऐसी होती है कि उसके चप्पल भी कहाँ है वो भी कोई नहीं पता था, और काम थे वो बयान थे कि पूछा नहीं था. तो हजरत मौलाना एक प्रोग्राम में थे, मैं हंसते हंसाते आपको कुछ काम की बातें सुना.
وہاں صدر حضرت کے شاگرد تھے، تو میں نے دھیرے سے چھیڑ لیا، حضرت کیا ماجرا ہے، کتنا اچھا منظر ہے. حضرت نے ہاتھ دباتے ہوئے جو خاص انداز کا فرمایا، ارے بیٹے ان تلید الامۃ ربتہا، ایسے ہی دور کے لیے تو ہے ان تلید الامۃ ربتہا. اس کی تفسیر و تشریح ابن حجر نے فرمائی کہ ان یکون الاکابر اصابر والاصابر اکابر، کہ اکابر اصابر بن جائیں گے اور اصابر اکابر. تو یہ تو ہونے والا ہے. اور وہی جو بات میں نے شروع میں کہی کہ حضور یہ فرما کر گئے تو ہم کو تسلی ہو گئی نا اب یہ جملہ سن کر. اگر کسی کو سینے میں تکلیف ہے، تمہارا نالا مارا کرتا ہے اگر ودی چالا نکا معلوم کچھ بات ہے، تو اس کا جواب آج مل گیا نا کہ پیارے آقا بہت پہلے یہ پیشین ہوئی، لہذا یہ تو ہو کر رہے گا. عرض کیا کر رہا تھا میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ در سینہ تو ماہ تمام نہادہ، کہ تیرے سینے میں 14ویں رات کا چاند رکھا ہوا ہے. اور اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے کسی صاحب دل نے لکھا کہ نہادہ، مولانا اسماعیل صاحب لطف اندوز ہو رہے ہیں، فارسی زبان کا خود ان سے بہت گہرا رشتہ ہے، ان کا نہیں، زبان کا ان سے گہرا رشتہ ہے. اور ہم مثنوی کے اعتبار سے ہم در سے ہیں، اگرچہ سبق میں تھوڑے سے آگے پیچھے تھے، کون آگے کون پیچھے، وہ جملہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن مثنوی میں ہم صحیح وقت پر عصر کے بعد حضرت مولانا کے یہاں جمع ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مولانا اسماعیل صاحب کو فارسی زبان سے ہی انس دے دیا، کاش کہ اب تھوڑا تھوڑا عربی زبان سے بھی انس پیدا کرنے لگے. اللہ کرے گی یہ دعا قبول ہو. تو نہادہ اند کا فاعل کسی شارح نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، اور ادب کی وجہ سے وہ جمع کا صیغہ ہے کہ تیرے سینے میں اللہ نے 14ویں رات کا چاند رکھا. کیا مطلب ہو میرے بہت پیارے بھائی، میرے بہت گرامی قدر علماء کرام، اللہ نے ہمارے سینے میں 14ویں رات کا چاند رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو فقیر بھی دیکھ سکتا ہے، امیر بھی دیکھ سکتا ہے، جھوپڑی والا بھی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، بنگلے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اور تغیب جب آسمان پر ہو، غیم اور بدلی ہو، تب بھی 14ویں رات کا چاند تو دکھتا ہے، اور اگر بدلہ صاف ہو تب بھی دکھتا ہے. اسی لیے تو دیدار خداوندی کو تشبیہ دی گئی ہے 14ویں رات کے چاند کے ساتھ کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. اور وجہ تشبیہ کیا فرمائی خود حضور نے، لا تضامون فی رؤیتہ. ویسے ہی ہم لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ہم مالداروں کے لیے خاص ہو کر نہ رہیں، معاف کیجیے مجھ کو، ہم ٹرسٹیوں، متولیوں، ذمہ داروں، محتمیموں، یا بہت معاف کیجیے مزید ان کی اولاد کے لیے خاص ہو کر نہ رہے. ہمارا فیض 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو. گاؤں کا رکشہ چلانے والا بھی ہم سے یہ امید بلکہ یقین رکھے، مارو کوئی رو بن ہے تو آپ منصب پاہے بنے. ہم اپنی ذات کو کسی کی جاگیر نہ بنائیں. یہ میرا بہت بڑا شکوہ ہے جو میں ہر جگہ کرتا ہوں. علماء کسی طبقہ، کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی بھی پارٹی کی جاگیر نہ بنے، ہرگز نہیں. ہم کسی بھی پارٹی کی طرف اپنا رجحان نہ بتائیں. لفظ پارٹی دیکھ کر آپ صرف سیاسی پارٹی میں سمجھے، دینی کسی طبقے کے بھی ہم اپنے آپ کو جاگیر نہ بنائیں. ہم نبی کے وارث ہیں، نبی یہودی کے پاس بھی گئے ہیں، نبی نصارہ کے پاس بھی گئے ہیں، نبی صحابہ کے پاس بھی گئے ہیں، نبی نے عورتوں میں بھی دعوت کا کام کیا، نبی نے رفاہ عام کے کام بھی کیے، نبی نے مسجد بھی بنائی، نبی نے مدرسہ بھی بنایا، نبی نے ہاسپٹل بھی بنایا، نبی نے بیماروں کی عیادت بھی کی، نبی نے غریبوں کی مدد کے لیے چندہ بھی کیا اور کروایا. میرے الفاظ تھوڑے سے شاپ ہوں گے لیکن بڑے دعوے اور دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. نبی نے چندہ کیا، کروایا، نبی نے چندے کا اعلان کیا، نبی نے جھولی بلال اکبر کے پاس عید کے دن پھروائی، اور نبی نے چالو خطبے میں اشارتاً اپنا وقار اور صحابی کی عزت نفس، دو الگ الگ بات کر رہا ہوں، اپنا وقار اور اس صحابی کی عزت نفس کا خیال کر کے منبر پر کھڑے ہو کر اس کی محتاجگی کا اعلان بھی کیا ایک مہذب انداز میں، موضوع سخن بدل کر. کیا یہ سب نبی نے نہیں کیا؟ کیا نبی نے صرف درس و تدریس کا کام کیا؟
نہیں، ہم لوگ اصل میں محدود ہو گئے. مجھے بہت معاف کیجیے لیکن واللہ کہہ رہا ہوں دل میں محبت کے جذبات ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ تو اپنی زمین ہے نا یار، یہ گجرات کی زمین ہماری اپنی زمین ہے، آپ سب میرے ہیں، میں آپ سب کا ہوں. اس لیے آدمی اپنوں سے جتنا کھل کر بات کرتا ہے اتنا دوسرے علاقوں میں بات نہیں کر پاتا. ہمارے نبی نے اپنی ذات کسی کے لیے خاص نہیں، ہمارے نبی کے اندر پارسلٹی نہیں تھی، ہمارے نبی کا ذہن اتنا تنگ نہیں تھا. ایک روایت یاد آئی، بہت سی روایتیں ہیں لیکن یہ پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے. حضور اس جنازے کو جاتا ہوا دیکھ کر کھڑا ہو گئے. ایسی روایتوں کی طرف عام طور پر ذہن نہیں جاتا. تو ایک صاحب نے عرض کیا انہا جنازہ یہودی یا رسول اللہ. میں نے اشارے کے ذریعے مفہوم بھی سمجھا دیا، اللہ کے رسول یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ کائے کو کھڑے ہو رہے ہیں؟ حضور نے جواب کتنا شاندار دیا، اولیست نفسن، اولیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگرچہ یہودی ہے لیکن کیا انسان نہیں؟ ایسی ہی کچھ باتیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ نے القاء فرمائی تھی تو حضرت پیام انسانیت کا بیڑا لے کر اٹھے تھے. ہمیں تو انسانوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم علماء، ائمہ، حفاظ، رہبران قوم و ملت اپنے اخلاق جتنے بلند کریں گے اتنا یہ ہمارے برادران وطن ہماری قوم کا اندازہ ہمیں دیکھ کر لگائیں. کیوں؟ ہم سیمپل ہاؤس ہیں، ہم سیمپل لوگ، سیمپل، سمپل نہیں بول رہا ہوں، برا مت لگانا، ہم سمپل نہیں، ہم بہت بھاری لوگ ہیں. ارے ہم بہت بھاری لوگ ہیں. کتنے بھاری لوگ ہیں؟ قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی نا بھائی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. پتہ چلا ہم اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ پرسنز ہیں. الیکشن نہیں ہوا ہمارا، الیکشن میں سروں کو گنا جاتا ہے کہ کتنا ووٹ کونے مہینہ، لیکن سلیکشن میں سر کو تولا جاتا ہے. فرق سمجھے؟ الیکشن میں گنا جاتا ہے 1 2 3 4 5 اور سلیکشن میں وزن کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اصطفینا من عبادنا. عرض کر رہا تھا ہماری قدر و قیمت سب سے پہلے ہمیں سمجھنا. مسجد کے امام کو، مدرسے کے عالم کو، مکتب کے استاذ کو پورے گاؤں اسلام کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہے کہ مول صاحب نے جو ہی نے اپنے آپ کو اسلام کو مجھے. یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ ایک دلیل کی بنیاد پر کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا ماذا كانت خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیا تھے؟ تو اما عائشہ نے بٹھا کر پوری کتاب الادب یا کتاب اصلاح المعاشرہ یا اصلاح معاشرہ سیریز کے ایک باتیں نہیں گنوائی تھی، وہ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے. لیکن اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم پڑھی جانے والی کتاب ہے، حضور چلتی پھرتی کتاب ہے. یہ میں نے مرادی ترجمہ کیا ہے، یہ لفظ بھی بڑھا دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کانت خلقہ القرآن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. یعنی اگر مابین الدفتین و صفحات کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن، اور چلتی پھرتی کتاب اور قرآن کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھ لو. پتہ چلا ہماری رفتار، گفتار، کردار، یہ سب. اور اب تو جو آج کا عنوان طے کیا گیا، بدلتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں. اب قوم ہمیں وہ فرشتہ صفت دیکھنا نہیں چاہتی. ایک دور تھا، یہ بدلتی ہوئی کے لفظ پر سے بول رہا ہوں، ایک دور تھا جب قوم امام صاحب کو بازار میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی تھی. ایک دور تھا جب قوم امام صاحب کا ہاسپٹل میں آنا پسند ہی نہیں کرتی تھی. جب قوم امام صاحب کا 5-25 کو بازار میں لے کر کھڑے رہنا پسند نہیں کرتی تھی. اب الٹا ہو گیا ہے. اب ایسے علماء کی قوم منتظر، مشتاق اور ایسے لوگوں کے انتظار میں بیتاب ہے کہ جو کوئی کرکٹ کے میدان پر جا کر ان کو جمع کرے، ان کو بلائے اور ان کے ساتھ تھوڑا چائے پانی کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کرے. اب ایسے علماء کی ضرورت آ گئی ہے. جیسے اب جو حضرات، شاید اس میں کچھ علماء ہوں گے
جو 20-25 سال سے درس و تدریس کر رہے ہیں کہ پہلے طلباء کے ساتھ ایک حجاب رہتا تھا، گیپ رہتا تھا کہ مجال ہے کہ استاد طالب علم کے سامنے ہنسے یا طالب علم استاد کے سامنے ہنسے، لیکن اب اگر آپ ایسے باوقار پروقار بن کر بیٹھو تو طلبا نیچے دیکھ کر کہیں گے اللہ پاک 45 منٹ کیا ہے پوری یہاں کیا ہے جگہ، یا تو یہ جائے یا ہمیں جائے، ہاں یا پھر وہ طلبا مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ بھائی مراقبہ کر ہی رہے ہو، آپ بھی مراقبہ۔ وہ ایک مدرسے کا لطیفہ ہے کہ استاد نے آ کر شاگردوں سے کہا تمہیں معلوم ہے استاد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کہا حضرت جی آپ سنائیے۔ کہا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، انگلینڈ میں غیر مقلد صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیسے پڑھایا؟ اس کی دلیل میں نے کہا شاباش اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے سوال سے تو کئی لوگوں کو یہ پیغام پہنچے گا۔ میں نے کہا بیٹھ جا، قرآن شریف مانتا ہے نا، ہم اہل حدیث ہے، قرآن تو پہلے مانیں گے۔ میں نے کہا بس ختم، اپن حدیث تک کبھی نہیں جائیں گے، قرآن شریف پر ہی آتے ہیں۔ 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم، نہیں والذین تبعوہم باحسان، سب کے لیے رضی اللہ عنہم ہے۔ لہذا امام صاحب کے لیے رضی اللہ عنہ بولنے میں کیا جاتا ہے؟ قرآن میں کہا ان کے لیے، ہاں تو تابعین اور والذین تبعوہم، تابعین کی اصطلاح تو ہم نے خاص کر لی، ورنہ اگر ہم میں سے بھی اللہ کرے کہ صحابہ کی پیروی کرنے والے بنے تو ترضی الہی کا اعلان و مجد جافشا ہمارے لیے بھی ہے۔ تو وہ طالب علم کو استاد کہہ رہے تھے کہ امام محمد جب امام ابو حنیفہ کے سامنے کتاب کا صفحہ کھولتے تھے تو اتنا ادب سے کھولتے تھے کہ استاد کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ صفحہ کھل رہا ہے۔ تو طالب علم نے برجستہ کہا اچھا حضرت آپ جس دن امام ابو حنیفہ بن جائیں گے تو ہم بھی امام علماء کی مجلس ہے اس لیے سنا رہا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا ذوالفقار صاحب کوئی کتاب ہمجے کے نہیں ہم کے ان شرح نے حاشیوں اور استاد نے پہلو ہم کے کہ اپنا مول صاحب ایک طرف منے ہو لکھواڑے کہ تکرا موبائل کی بالکل دور رہوانو آ حالات کو خراب کرے نے پتک سبق ماں کئی صدر مدرس آوانو تو وہ بچے کے دماغ پر کیا بیٹھے گا؟ بچے کے دماغ پر وہ نفوس پر سبق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت ہم تو کبھی دیکھتے نہیں کہ آپ زیادہ مطالعہ کرتے ہو، اتنا سب لکھتے کم ہیں۔ کہا میں نے کتب بینی کم کی ہے، کتب بینی بہت کی ہے۔ اور حضرت شیخ نے اس کو اس طرح فرمایا میں نے نقوش بہت کم پڑھے ہیں لیکن نفوس کو بہت پڑھا ہے۔ اس لیے اب ہماری بدلتی ہوئی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بازاروں میں، گراؤنڈ میں، ہاسپٹلوں میں اپنا عالمانہ کردار، اپنی دعوت، اپنے اخلاق اور اپنی سخاوت، اپنی شجاعت یہ ہماری قوم کی طرف سے کبھی دفاع کرنے کی باری آئے تو ہم قوم کو کہے تم آرام کرو، ہم باہر کھڑے ہوئے۔ ہمارے اندر کو شجاعت ہونی چاہیے۔ ہم جیب میں کبھی کبھی بائی مسٹیک بھی ہاتھ ڈالنے والے بنے اور ہر چیز کی امید صدر محترم سے، محتمین مدرسہ سے، سیکریٹری سے نہ رکھے، اس لیے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ سب کے لیے ہے، اکیلا امت کے لیے نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ ہونا کہ پگارت کہاں چھے نے پگارت کتنوں ملے، ارے بھائی دیکھو غنا اور فقر کی حدود شراح نے بیان کی ہے فقہاء کے قول کی روشنی میں۔ جس کی جتنی سکت اس اعتبار سے اس کا انفاق، جس کا پگار 5000 ہے تو وہ 5 روپے نکالے، جس کا 50,000 ہے خدا کرے جملہ قبول ہو جائے، جس کا 50,000 ہے تو وہ 500 نکالے۔ ہاں میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور دیکھو جب تک ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تب تک ہماری قدر و منزلت قوم کے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ دیکھو ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا لقب سنو ڈاکٹر کو رسپیکٹ کے ساتھ تب تک دیکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ہو، وہ لوگوں بھی اب ایک ڈاکٹر چانی لہری پوری نے نہیں جائے تو اینے لوگوں ڈاکٹر صاحب کیوانو بھی بیجا دیوس ہے ڈاکٹر نا منظر میں جوانو تو پتی کیوں پر ڈاکٹر صاحب کیوانو بھی بن کری آپ نہیں کہیں پہلی بات لوگوں نے تو چھوڑو نہیں یار
تو اسی طریقے سے مولوی حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی کو مولوی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مولا والا ہے. اگر وہ مولا والا ہوگا تو وہ مولوی بنے گا, اور جب مولا والا ہوگا, حضرت کا استدلال سن کر طبیعت کھلتی ہے کہ جب وہ مولا والا بنے گا تو یہ بشارت آئے گی کہ من کان للہ کان اللہ. 35 پر اذان تو اب میں 5-7 منٹ کو ختم کرتا ہوں کہ جو مولا کا ہو جاتا ہے, مولا اس کا ہو جاتا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. اب اتنے ٹکڑے پر کچھ لوگوں کو شاید شک ہو سکتا تھا کہ ان ولی اللہ, تو وہ تو ولی ہی ہے. اللہ نے آگے جواب دیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, کہ اللہ اکیلا میرا ولی نہیں ہے, ولایت کے رتبے میں فرق ہو ورنہ اس کی تولی نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. ہمارا مقام, ہمارے اسلاف کا مقام اللہ نے بلند فرمایا. اس لیے میری اور ایک تذکیری بات یہ رہے گی, میں لفظ نصیحت کبھی استعمال نہیں کروں گا, میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں, لیکن تذکیری بات یہ رہے گی. میرے بہت پیارے بھائی, بہت پیارے بھائیوں, اس دور میں ضرورت ہے ہم ہمارے اسلاف کی سوانح کو پڑھیں. ہم لوگ سوانح نہیں پڑھتے. ہاں, تذکرۃ الخلیل, اشرف السوانح, حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ کی آپ بیتی میرا معمول ہے ہر سال 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. سال میں 2 مرتبہ میں پڑھتا ہوں, اور ہر مرتبہ ایک نیا سبق ملتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھیں. دوسرا آپ میں مضمون لپیٹ رہا ہوں, اجمال بعد تفصیل یا اجمال فی اجمال کرتے ہوئے ہمیں مطالعے کا عادی بھی ہونا چاہیے. وہ رٹی رٹائی ہوئی تقریر جمعہ کے دن کرنا یہ ہمارا کام نہ ہو. بدلتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی ذمہ داری علماء کی یہ ہے کہ سماج میں پائی جانے والی خرابیوں کا ہر جمعہ کو آپ کو بشکل خطاب مداوا و علاج کرنا پڑے گا. شکایتی ذہن بنانے کے بجائے علاجی ذہن بنانا پڑے گا. ڈاکٹر کبھی بھی شکایت نہیں کرتا کہ لوگوں کو بیمار, ڈاکٹر کے منہ سے کبھی سنا یار وہ لوگوں بیمار ہے, یار بیماری بہت پھیلے نہیں. ڈاکٹر علاج بتاتا ہے, پریکاشنز بتاتا ہے, پریونشنز بتاتا ہے, وہ احتیاطی تدابیر بتاتا ہے. ہمیں اس منبر و محراب کے پاس سے ہر جمعہ کو کرنٹ ٹاپک پر کتاب و سنت کی روشنی میں خطابات کرنے پڑیں گے. ہمارے خود کے حساب کتاب کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے, اور رسوخ فی العلم اور خلوص یہ 2 چیزیں لازم پکڑ لو. ہمارا علم اتنا راسخ ہو کہ ہمارے علم کی ہماری کسی بات پر, ہماری کسی عبادت پر جلدی کوئی انگلی نہ اٹھائے, اور اگر کبھی اٹھا لی تو رجوع کرنے میں ہم کو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے, فوراً رجوع کر لیں. اور دین کے جو کام, رفاہ عام کے جو کام جہاں کہیں بھی ہوتے ہوں ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کہیں مسجد بن رہی ہے ہم ایک دوسرے, اگر ہم اکٹھی کریں گے اللہ آواز کتنی مسجدوں بنا رہے ہیں, خبر نہیں پڑتی ہے. ارے وہ تو اچھا ہے, اگر بند کمرے میں بیٹھ کر دیکھو تو جتنی مسجدوں بنے گا ہم لوگ مولوی لوگوں کو کامیں لگ گئے بھائی, میری ایمان اپنے ویروت کرو. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ بیان ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ اگر تعاون نہیں کر سکتے مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے مولوی ورگ کا کوئی آدمی ہاسپٹلوں کا کام کر رہا ہے, رفاہ عام کا کام کر رہا ہے, غریب غربا کا کام کر رہا ہے, قیدیوں کا کام کر رہا ہے, تو ہمیں ٹھیکہ لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ ہے. کیا کسی بھی کتاب و سنت میں ایسی نص آئی کہ مسند درس پر بیٹھنے والے ہی جنت میں جائیں گے؟ پھر تو اللہ کی جنت کا ہوگا کیا جس کے بارے میں آیا کہ آپ تو السماوات والارض نہیں. ہم جنت اپنی جاگیر نہ بنائیں. ہم ایک جملہ آپ کو کہیں گے, فریق نہ بنو رفیق بنو. فریق نہ بنو رفیق بنو. دعوت و تبلیغ میں بھی ہم ساتھ دینے والے بنے. اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے کتابوں کا مطالعہ خوب کرو. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہر جمعہ کا خطاب الگ الگ عنوان پر کرنے کی ہم ذمہ داری لے لیں گے تو اس بہانے کتابوں کا مطالعہ کریں گے. میں یہاں کی مجلس علماء کے ذمہ داروں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ علماء کے لیے مستقل ایک لائبریری بنائیں جو صرف اونلی فور علماء ہو. اس میں تقریر کی, تفسیر کی, حدیث کی اور ماڈرن مسائل کی, جدید مسائل کی کتابیں ہوں تاکہ یہ علماء وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ کر سکیں. یہ لوگ لے جائیں, 15 دن میں اس کی تجدید
تجدید کروا لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس رائے پر غور کیا جائے گا اور واقعتاً جب یہ ہوگا تو علماء کتابوں کے ساتھ جڑنے والے ہوں گے. اہل اللہ سے رابطہ پیدا کرو. خوشبو کباب کی، آخری جملہ، کباب کی خوشبو جب کٹر نان مسلم کو اس دکان پر سے گزرتے ہوئے بھی مسلمان بننے پر مجبور کر دیتی ہے، اگرچہ وہ اعلان نہ کرتا ہو کہ میرے یہاں کباب ملتے ہیں، تو اخلاق کی بلندی، علم کی پختگی اور لباس کی سادگی اور نگاہوں کی بصیرت اور دماغ کی دور اندیشی و فراست یہ مجبور کر دے گی قوم کو کہ وہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے دماغ کی دیوانہ بن جائے گی. ہماری قوم ابھی بھی بہت اچھی ہے. مثبت سوچئے، اچھا سوچئے تاکہ ٹینشن ہلکا ہو. اور بھی کچھ باتیں آ رہی تھی لیکن اب وقت پتہ نہیں کیسے گزر گیا. تعالی شانہ اس مجلس سے منعقد کرنے والوں کو، فکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے. اور میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں مجھ کو بھی امید نہیں تھی کہ آپ سب جمع ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو آپس میں محبت فی اللہ کرنے والا بنائے، زمرہ صالحین میں ہم سب کو شمار فرمائے. تو کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اہل اللہ سے ربط پیدا کیجیے اور خوب سے خوب تر اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے. اور آپ تو ایسی جگہ پر ہو کہ چاروں طرف مدارس کا اور اہل اللہ کا جال بچھا ہوا ہے، ان کے مشوروں سے قوم کو آگے لانے کی کوشش کریں گے. 100 سیاسی تقریر کرنے والوں کی تقریر ہے ایک طرف، لیکن ایک مولوی کی تقریر اس پر بھاری آ جائے، بشرطے کہ وہ اندر کے سوزے درو سے بولتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.